السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، معزز دوستو، آج 5 جنوری 2024 بمطابق 22 جمادی الثانی سن 1445 ہجری ہے، اور ماشاءاللہ آج ہمارے شہر میں کوئی ٹھنڈ نے کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے کہ وہ بھائی بتا رہے تھے کہ جو ہمارے بزرگ ہمارے سامنے یہ بات کیا کرتے تھے نا کہ ٹھنڈ تو اشارے ویلے ہوندی ہے، یہ اوئی چوپے، جو بزرگ یہ فرماتے تھے کہ ٹھنڈ ہمارے زمانے میں تھی تو وہ بھی خاموش ہیں۔ 2024 جب سے شروع ہے ہم نے سورج کی کوئی آدھا گھنٹہ زیارت کی ہے، آج تک کوئی 5-6 تاریخ ہونے کو ہے، لیکن سورج ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس موسم کے حالات کو ٹھیک فرما دے۔ میرے ساتھیوں، آج یوم وفات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو رب کریم نے اس امت میں سرداری کا تاج عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری۔ آج سن 1445 ہجری کی 22 جمادی الثانی ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آج کے دن میں دنیا سے گئے ہوئے 1432 سال پورے ہو رہے ہیں۔ تو 1432 سال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا کے جانے کے مکمل ہوئے ہیں۔ دن بھی وہی ہے، جمعہ کی گفتگو کا وقت بھی وہی ہے، تو میں چاہتا تھا کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس سے رتبہ اور خطبہ ابوبکر بھی واضح ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ آپ کے اور میرے لیے راہیں بھی واضح ہوں کہ ہم اس کو کس طرح قابل عمل بنا سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو آدمی اگر اسلام پر مال لگائے تو اس کے مال لگانے کی تعریف اللہ قرآن میں کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیث والے فرمان میں کرتے ہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی مسئلے پر غمگین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تسلی قرآن میں دیتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی اپنے حدیث والے فرمان میں دیتے ہیں۔ اگر میں انہی 2 عنوانوں کے آپ کے سامنے رکھوں نا کہ ابوبکر مال لگائے تو تعریف کہاں ہے قرآن اور حدیث میں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو تو تسلی کہاں ہے قرآن اور حدیث میں، تو یقین مانیں یہ وقت اس حساب سے بہت محدود ہے۔ بہرحال میں اسی پر ایک حدیث اور ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال خرچ فرمایا، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی صحابہ کا مجمع موجود نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ایک دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، اور وہ ہے شریعت اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اسلام، ایمان اور قرآن کی دعوت۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں یہ بات کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات کہنا ان لوگوں کے کانوں کے لیے اچھوتی بات تھی۔ وہ کہتے تھے واہ، یہ کوئی نئی بات آ گئی ہے، ہم نے تو دیکھا ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے علیحدہ خدا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ راحتیں اور آسانیوں کے اندر ڈالنے کے لیے علیحدہ خدا ہے، خیر کا معاملہ رب کریم کے ہاں الگ ہے، شر کا معاملہ الگ ہے۔ انہوں نے تو بت دیکھے تھے، ہر بت ہر پرستش کے لیے ان کا نظریہ تھا کہ ہماری مدد اور نصرت کرتا ہے۔ تو ان کے سامنے یہ بات کرنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو ان کے عقلوں کے سامنے، ان کے کانوں کے سامنے، ان کی زبانوں کے سامنے یہ ایک اچھوتی بات تھی، تو وہ مخالف بن جاتے۔
نبی پاک علیہ السلام کی صرف بات کے مخالف نہیں تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو مخالف بنے کہ نبی علیہ السلام کی جان لینا چاہیے۔ اس موقع پہ اسلام کے لیے مال لگانا اور جان لگانا، حضور پاک علیہ السلام کے تحفظ کے لیے مال لگانا اور جان لگانا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے پاس 40,000 درہم اور دینار موجود تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو ابو بکر صدیق نے یہ سارے کا سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا، اسلام کے اوپر لگا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لگا دیا۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ 40,000 دینار اور درہم یہ کوئی عام رقم نہیں ہے۔ ہمارے حضرات آج درہم اور دینار کو نہیں جانتے، جو اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ میں تھوڑا سمجھانے لگا ہوں۔ دینار یہ سونے کا سکہ تھا اور درہم یہ چاندی کا سکہ تھا۔ ایک دینار کا وزن کتنا تھا؟ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس کے پاس 20 دینار ہوتے اس کے اوپر سال میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی، اور ان کی اگر ہم پیمائش کریں تو 20 دینار کا جو وزن ہے وہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ جہاں 20 دینار 7.5 تولہ سونا ہو، مجھے بتائیں وہاں ابو بکر صدیق نے ہزاروں دینار نبوت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لگا دی ہے، تو ابو بکر صدیق نے کتنا مال خرچ کیا ہوگا۔ درہم کی بات کروں تو جس کے پاس 200 درہم ہو، گویا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا، یہ کم از کم کوئی 1 کلو کا آدھے سے بھی زائد بنتا ہے، کیونکہ 83 یا 84 تولے کا کلو بنتا ہے۔ یہ 200 درہم، اور ابو بکر صدیق کے لیے میں نے 40,000 کا لفظ بولا، تو آپ اندازہ لگیں کتنے درہم اور دینار اس نے شریعت پہ لگائے ہوں گے۔ اچھا کیسے لگائے؟ لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کے کئی مصرف ہیں، کئی جگہ ابو بکر صدیق نے مال خرچ کیا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غلام ایمان لائے تھے، جو باندیاں ایمان لائی تھی، تو جو ان کے مالک اور آقا تھے وہ ان کو سزائیں دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ امیہ بن خلف کون کون سے ظلم ان پہ نہ کرتا تھا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنے ظلم ہوتے کہ کوئلوں پر، جلتے ہوئے کوئلوں پر ان کو لٹا دیا جاتا اور وہ شعلے بجھ جاتے تھے ان کے کمر کے خون کی وجہ سے۔ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی اتنی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ ان روایات کا استقصاء کرنا، ان کو اکٹھا کرنا، یہ پوری دستاویز بن جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق نے انہی پہ مال لگایا، اور یہ مال لگایا ان کے مالکوں کے پاس جا کر منہ مانگی قیمت ان نے مانگی، اور ابو بکر نے ان کی قیمت ادا کی اور وہ آزاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا مال خرچ کیا۔ تو میں کہنا چاہتا تھا کہ جب ابو بکر مال خرچ کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ تو میں ایک آیت اور ایک حدیث اسی عنوان پہ پڑھنے لگا ہوں۔ رب کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پر مال لگانے پر یوں تعریف فرمائی، فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ یہ سورت نمبر 92 ہے، سورت نمبر 91 ہے، سورت اللیل، یہ اس کی آخری آیات ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، یہ مال اسی لیے خرچ نہیں کرتا کہ میرا کوئی نام بنے، یہ تو مال اسی لیے لگاتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں اپنے دل کو پاکیزہ دل بنا لوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ یہ احسان کے بدلے میں مال لگا رہا ہے کہ یہ اس کا بدلہ دے رہا ہے، جی نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ تو اپنے اللہ کی رضامندی کی تلاش میں ہے۔ وجہ ربہ الاعلی، رب کی رضامندی چاہتا ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا جب یہ مال لگا رہا ہے تو ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب کریم اس سے راضی ہو جائے گا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے گا۔
یہ ابو بکر صدیق کے مال لگانے پہ قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرما کر آپ کو اور مجھے بتائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شرف قبولیت عطا فرمائی ہے۔ آئیں حضور پاک علیہ السلام کا فرمان میں آپ کے سامنے جامع ترمذی سے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، کیا ہمارے اوپر جس بندے نے احسان کیا میں نے دنیا میں ہر اس بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ جس نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی اور اچھائی کی ہم نے اس کے احسان کا بدلہ نیکی اور اچھائی کے ذریعے دے دیا۔ اور آگے فرمایا ما خلا ابا بکر، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے احسانوں کے، فإن لہو عندنا یدن، اس بندے کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں، یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ، کل قیامت میں اللہ تعالی سے لے کر اس کے احسان کا بدلہ پورا کروں گا۔ اور پھر فرمایا ما نفعنی مال قط، فرمایا کسی کے مال نے مجھے جتنا فائدہ دیا پر اتنا نہیں دیا ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے شریعت کو فائدہ دیا۔ یہ نبی علیہ السلام تعریف کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلا عنوان آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ ابو بکر اسلام پر لگائے تو اللہ قرآن میں اور حضور پاک علیہ السلام فرمان میں ابو بکر صدیق کی تعریف کرتے ہیں۔ اب دوسرا عنوان کہ ابو بکر پریشان ہو تو اللہ قرآن میں ابو بکر کو تسلی دیتے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرمان میں ابو بکر صدیق کو تسلی دیتے ہیں۔ مثلا مشہور ترین واقعہ جو آپ سن چکے ہیں کہ جب ہجرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خفیہ طریقے سے لایا کہ وہ خفیہ طریقہ اس دھرتی پہ آج بھی بڑی بڑی انٹیلیجنس وہاں سے سبق لیتی ہیں کہ ابو بکر نے اسٹریٹجی کیا بنائی تھی کہ حضور پاک کو مکہ سے مدینہ لے کر کیسے جاؤں گا۔ مشہور ہو چکا تھا کہ حضور پاک مکہ سے جائیں گے تو مدینہ جائیں گے، تو ابو بکر صدیق نے مدینہ جانے کے لیے مدینہ کا روٹ اختیار نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے یمن کا روٹ اختیار کیا۔ یمن اور مدینہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے۔ یہ جو غار ثور ہے یہ مدینہ کے راستے پہ نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے، تو جب آپ غار ثور پہ جائیں نا تو غار ثور یہ طریق المدینہ پہ نہیں ہے کہ مدینہ منورہ کا روڈ ہو، یہ طریق الیمن ہے۔ تو ابو بکر نے تو حضور علیہ السلام کو مدینہ لے کر جانا تھا، تو یمن کے روڈ کے اوپر کیوں لائے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ابو بکر کی اسٹریٹجی تھی کہ جب یہ ہمیں غائب پائیں گے تو ہماری تلاش میں نکلے گا دشمن، اور جب دشمن کو پتہ چلے گا یہ نہیں ہے تو مدینہ کا روڈ پہ جائیں گے، اور اس طرف ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس وقت کہیں اور جگہ پناہ لینی چاہیے، جب ان کا خیال ختم ہوگا پھر ہم اس روڈ پہ چلیں گے۔ یہ ابو بکر صدیق کی اسٹریٹجی تھی۔ تو حضرت ابو بکر ایسے لائے تھے کیونکہ وہ ابو بکر جانتے تھے کہ میرے سر پہ بھی اور حضور کے سر پہ بھی 100 اونٹ کا انعام لگا ہوا ہے، کل 200 اونٹ ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ہم اونٹ کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ اس زمانے میں اونٹ کی اہمیت کتنی تھی۔ آج میں کسی کو کہوں نا کہ فلاں بندے کے سر پہ ایک لینڈ کروزر دینے کا انعام لگا ہے، وہ کہے گا واہ بہت بڑا انعام ہے۔ کیوں؟ آج لینڈ کروزر جتنی ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہے نا تو ہمیں اس کا احساس ہے۔ اونٹ اس زمانے کی لینڈ کروزر ہے، اونٹ کا اتنا زیادہ رتبہ سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں جتنا آج ہم بہت سی بڑی گاڑیوں کو رتبہ سمجھتے ہیں۔ پھر ایک اونٹ بھی نہیں، 100 اونٹ کا انعام حضور پاک کے سر پہ لگا ہے، تو 100 لینڈ کروزرز ہیں نا، اور یہی انعام حضرت ابو بکر کے سر پہ لگا ہے۔ تو میں یہاں ایک جملہ، جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں تو ایک جملہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو وہ کافر تھے، مکہ کے بے ایمان تھے، دشمن اسلام تھے، حضور پاک علیہ السلام کے مخالف تھے، لیکن ابو بکر کی حضور سے محبت جانتے تھے، اس لیے جتنا انعام حضور کے سر پہ رکھا اتنا انعام ابو بکر کے سر پہ رکھا۔ وہ محبت سمجھتے تھے کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اس شخص کی حضور سے محبت کتنی ہے، اس کا پیار کتنا ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے نبی اور امتی کے فرق کو سامنے رکھ کے وہ کہتے بھئی یہاں 100 اونٹ ہے وہاں 50 کر دو،
یہاں سے ابو بکر صدیق کی وفاداری سمجھ آتی ہے جسے دشمن بھی مان جائے۔ تو ابو بکر صدیق حضور پاک کو اس غار میں جب لائے نا، اور کفار نے بہت سی جگہ تلاش کی، آخر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کے راستے پہ نہ ملے نا، تو یہ لوگ پھر نشان قدم کی تلاشوں میں آئے کہ قدم کے نشان کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قدم کے نشانات اور حضور کے پاک کے علیہ السلام کے نشانات اکٹھے اس طرف جا رہے تھے جہاں یمن کا روڈ ہے اور غار ثور ہے۔ تو یہ اس کھوجی کو لائے تھے کہ ہم تجھے جتنی فیس کہیں گے دیں گے، تو جیسے کیسے کر کے ہمیں یہ تلاش کر کے دے۔ تو وہ جو کھوجی آیا تھا نا، اس نے بڑی بڑی فیسیں ان سے طے کی، تو انہیں کہا ہم دیں گے جتنی فیس بھی ہو، 100 اونٹ سے تو کم تھی نا، یا 200 اونٹ سے تو کم تھی نا، ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اوکے۔ یوں دیکھتے دیکھتے کھوجی ان کو بڑی باتیں اور نمبر بناتے ہوئے لے آیا۔ جس وقت وہ یہ نفق ہادی سے آگے آئے نا، اس جگہ سے ابو بکر صدیق نے راستہ بدلا ہے اور حضور پاک علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک جب زخمی ہوئے نا، اس موقع پہ کھوجی کا دماغ گھوم گیا، اس کا علم ختم ہو گیا۔ اس نے بڑا زور لگایا ادھر ادھر، 15 20 25 منٹ گھنٹہ ان سے لیا، آخر میں کہنے لگا بھائی اپنی فیس واپس لے لو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، فیس کم ہے؟ یعنی کم نہیں ہے، میرا علم جواب دے گیا۔ کہا تیرا علم کیوں جواب دے گیا؟ انہوں نے کہا دونوں پاؤں پیچھے سے آ رہے ہیں، آگے یہاں پہ آ کے دونوں پاؤں ہیں، آگے ایک بندے کے پاؤں کے نشان آتے ہیں، دوسرے کے نہیں ہیں، نہ دوسرا واپس گیا، نہ دائیں گیا، نہ بائیں گیا، نہ آگے گیا، نہ پیچھے گیا۔ تو دو باتیں ہیں، یا تو اس کو آسمان لے گیا یا اس کو زمین کھا گئی ہے، تو میں تمہارے ساتھ کیوں دھوکہ کروں، آخر میں جا کے دوسرا بندہ نہ ڈھونڈ پاؤں تو تم تو مجھے الٹا ذلیل کرو گے۔ تو میں عزت دار قوم کا آدمی ہوں، خاندانی بندہ ہوں، میں 2 نمبری نہیں کر سکتا، اپنے پیسے واپس ہو۔ تو یہ سارے مکہ کے کافر جب سر پکڑ کے بیٹھے تو ابو جہل اٹھا، اس نے کہا اس مسئلے کا حل اگر میں دے دوں، تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کو اور میرا کانٹریکٹ باقی ہے، میں آگے چلوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں حل دیتا ہوں، میں ابو بکر کی محبت سمجھتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دے، تیری مشکل کا حل میں نکال دوں گا۔ انہوں نے پوچھا کیا سوال؟ کہا یہ جو نشانات آگے جا رہے ہیں ایک بندے کے، یہ دار ارقم سے نکلے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات ہیں، یا دار بنی تمیم ابو قحافہ ابو بکر کے گھر سے نکلے ہوئے نشانات ہیں؟ تو اس نے پیچھے سے ملا کے نشانات دکھائے کہ یہ تو ابو بکر کے نشانات ہیں جو آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بس میں نے دیکھ لیا ہے۔ کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اس نے دیکھا ہوگا نا کہ میرے نبی کے قدموں میں تکلیف ہوئی تو اس نے کندھے پہ اٹھا لیا۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک۔ اس جواب پر وہ آگے چلے۔ جب غار پر پہنچے تو حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ایک روایت حضرت ام عائشہ کی ہے، ایک روایت حضرت ابو بکر کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم اوپر غار میں ایسے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ان نے سر جھکایا نا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ ادھر ابو بکر پریشان ہوئے۔ یہ پریشانی ابو بکر کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، یہ پریشانی یہ تھی کہ جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے وہ امانت اللہ نے میرے حوالے کی ہے اور میں اس امانت کا امین ہوں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پہ کچھ ہو گیا کہ وہ ابو بکر کی حفاظت میں تھے، تو ابو بکر قیامت میں کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ اس موقع پہ ابو بکر کی پریشانی ایسی تھی جو آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے محسوس فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دی، اور پھر وہ تسلی حضور کی زبان سے اللہ نے دلوائی۔ قرآن کریم کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا جب کفار کے ظلم اور تشدد سے یہ ہجرت کر کے 2 بندے باہر نکلے اور یہ دونوں غار میں موجود ہیں، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو جس وقت نبی نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں سوالیہ بات یوں پیدا ہوئی کہ کیوں پریشان نہ ہوں جب دشمن سر پہ ٹھہرا ہو اور آپ کی امانت کا رکھوالا میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا
قرآن کا اگلا لفظ ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ تو ہے قرآن کریم۔ صحیح بخاری میں حدیث کا ایک مزید لفظ موجود ہے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ دو بندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہو؟ یہ لفظ کہنا تھا ابو بکر صدیق کی پریشانی جاتی تھی۔ میری بات کا مطلب کہ ابو بکر صدیق پریشان ہو تو اس کی تسلی عرش سے آتی ہے، اس کی تسلی کے لیے قرآن کی آیات آتی ہے، اس کی تسلی کے لیے اللہ کی وحی آتی ہے۔ اور اسی پر میں نے کہا تھا کہ جب ابو بکر پریشان ہو تو اللہ بھی تسلی دیتے ہیں، رسول اللہ بھی تسلی دیتے ہیں۔ آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں، جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے نبوت پر یہ بات کھول دی تھی کہ آپ دنیا سے جانے لگے ہیں، کیونکہ رب کریم نے نبی علیہ السلام کو یہ سلیکشن کی طاقت دی تھی، جسے کہتے ہیں اختیار دیا تھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں میرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانے کے اختیار کو قبول فرما لیا تھا کہ اب وہی مکمل ہو گئی ہے، جس دین کو اتارنا تھا اس کے مسائل فضائل دلائل کمپلیٹ ہو گئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور یہی بات جب صحابہ کو بتائی تو ان لفظوں سے نہیں بتائی کہ میں اللہ کے ہاں جا رہا ہوں اپنی ترتیب دیکھ لو، ان کے دل پھٹ جاتے۔ کچھ نئے ایمان لانے والے تھے، کچھ پرانے لوگ تھے، تو نبی علیہ السلام نے اشارے سے بات فرمائی، ممبر پر تشریف فرما، اور یہ آخری خطبہ ہے حضور علیہ السلام کا، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ تو مکہ میں دیا تھا، یہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی ممبر کی بات ہے، یہ ریاض الجنہ کی بات ہے، جس جگہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں لے جائے، اس ریاض الجنہ کے ممبر کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے فرمایا لوگوں ایک بندے کی بات سنانے لگا، تو مجمع صحابہ متوجہ ہو گیا کہ کسی آدمی کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور حضور اشارہ دے رہے تھے، فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ ما بین زہرۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ۔ ایک شخص تھا، اس نے اللہ سے ہم کلامی کی، تو صحابہ اکرام بڑے غور سے سن رہے، بڑا خوش قسمت ہے جس سے اللہ بات فرما رہے۔ فرمایا رب نے اپنے بندے کو کہا ہے کہ میرے بندے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں میرے پاس آنا چاہتے ہیں؟ کہا وہ اس بندے کو اختیار ملا۔ صحابہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا یا رسول اللہ، پھر اس بندے نے اللہ کو کیا جواب دیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کو عرض کی کہ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام ابھی بھی سوالیہ نظروں میں ہے کہ شاید وہ کون خوش قسمت ہے جس کی اس طرح اللہ سے ہم کلامی ہے، لیکن ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور فرمانا اپنے لیے چاہ رہے ہیں۔ ابو بکر ایک کونے میں تھے، مجمع صحابہ نئے ایمان لانے والے قریب بیٹھے، ابو بکر ادھر بیٹھے، تو فابا ابو بکر من ناحیت المسجد، تو ابو بکر اس کونے میں بڑا زور لگایا کہ میرے رونے کی آواز نکلے نہیں، لیکن مجبور ہو گئے، ضبط کے بندھن ٹوٹے تو ابو بکر کے رونے کی کڑھن کی آواز آئی نا، تو جتنی خاموشی سے صحابہ کا مجمع سن رہا تھا اتنی حیرانگی سے اس طرح متوجہ ہوئے، بلکہ ایک نئے ایمان لانے والے نے تو یہاں تک کہا کہ یہ بوڑھا شیخ کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا اس کو؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور تو کسی اور کی بات کر رہے اور ہمارے اس بزرگ کو کیوں رونا آیا؟ لیکن ابو بکر کا ضابط کا بندھن اس وقت ٹوٹا تھا، بڑی زور کے ساتھ ابو بکر نے اپنے رونے کو کنٹرول کیا، نبی علیہ السلام تک بھی آواز پہنچ گئی۔ اب جتنی حدیث کا ذخیرہ اور کتابیں ہیں، آپ تمام حدیثیں کی کتابیں اٹھا لیں، یہ حدیث ادھر تک ہی ہے۔ اگلا جملہ جو حضور نے فرمایا نا وہ اس واقعہ کا نہیں ہے، ابو بکر کی دلداری اور تسلی کا ہے۔ جتنی حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، نبی علیہ السلام نے خطبہ یہاں تک دیا اور آگے ابو بکر سے پیار کی باتیں شروع فرمائی۔ ابو بکر کی دلداری، میری بات کا مطلب کہ ابو بکر کا رونا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دینا اس پہ شروع کر دیا، اور پھر فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، یہ رب العزت کی تقدیر کی بات ہے۔ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ اور ہیں، میں آگے پڑھتا ہوں، یہ تقدیر کی بات ہے۔ آج دین کو میں نے سنبھالا تھا، کل میرے بعد تو نے سنبھالنا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ابو بکر اس موقع پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، رونے کی نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے حدیث شروع فرمائی، اب حدیث کے لفظ ہیں۔ فرمایا لوگوں، صحابہ کرام کو فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، کہ میں دیکھتا ہوں اور آج تک دیکھ رہا ہوں، اور میری طرف سے تمہیں اجازت تھی کہ تمہارے گھر جو پڑوسی ہیں مسجد نبوی کے، ان کا ایک ایک دروازہ مسجد میں بھی کھلتا ہے، نماز کے لیے آتے تو ادھر سے آتے،
बाजार जाते तो बड़े दरवाजे से चले जाते। फरमाया जितने मस्जिद के पड़ोसी हो तुम अपने दरवाजे जो मस्जिद नबवी में खोले हुए हो, बस अब इजाजत बंद। सारे लोग अपने अपने दरवाजे मस्जिद नबवी में बंद कर लें। मस्जिद नबवी आए तो बाहर से होकर आए, इल्ला खौखत अबी बकर, या मेरा दरवाजा हुजूर ने फरमाया मस्जिद नबवी में खुला रहेगा, या अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुला रहेगा। रब्बे करीम आपको मदीना तैयबा की सैर कराए, सिटी ऑफ लव, इस धरती पे मोहब्बत का शहर है। जिस वक्त आप यूं मुंह करें ना बाबुस सलाम, जो हजरात गए हैं जरा ये मुझे देखें ना, आपको बिल्कुल मंजर समझ आएगा कि अबू बकर का दरवाजा कहां था। यूं आप बाबुस सलाम इंटर होने लगे, आपके दाएं हाथ पे उस वक्त किबला होता है, बाएं हाथ पे मशरिक है, तो जो बायां हाथ है आपका बिल्कुल बाबुस सलाम के साथ टच, वहां आज भी खिड़की मौजूद है और उस पर मस्जिद के अंदर की तरफ से लिखा हुआ है खौखतु अबी बकर। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का दरवाजा था। आप अंदाजा लगाए नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर के घर की दरवाजे सेटिंग की भी इतनी हद तक अबू बकर को तसल्ली दी कि अबू बकर अब रोने का नहीं, मजबूत होने का वक्त है। मेरा दरवाजा खुला रहेगा या तेरा दरवाजा खुला रहेगा? यह क्या इशारा था? बतलाना यह था कि लोगों आज मैं आ रहा हूं मस्जिद नबवी में उम्मत की रहनुमाई के लिए, कल मेरा जानशीन और खलीफा बिला फसल बन के अबू बकर आएगा और उम्मत की रहबरी करेगा। मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां उस मौके पे भी तसल्ली अबू बकर को दी है जिस मौके पे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला रो रहे हैं। तो मैंने ये दोनों उन्वान आपकी खिदमत में चलाए थे। मैं दोनों उन्वानों की समरी और खुलासा पेश करके बात खत्म करने लगा हूं कि अबू बकर माल लगाए फिर भी अल्लाह कुरान में इसकी तारीफ करे, हुजूर फरमान में इसकी तारीफ करे, और अबू बकर परेशान हो तो अल्लाह कुरान में इसे तसल्ली दे, हुजूर अलैहि सलाम फरमान में इसे तसल्ली दे। ये शख्सियत है जिसके आज के दिन में, आज 22 जमादुस्सानी सन 1445 हिजरी है, आज के दिन में अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल को 1432 साल पूरे हो रहे हैं। 13 हिजरी और 22 जमादुस्सानी था अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हुए। आज 22 जमादुस्सानी 1445 हिजरी है। तो मेरे दोस्तों, ये अबू बकर है जिसके नाम से भी मोहब्बत, वफा, प्यार, ताल्लुक, अकीदत और यगानगत ऐसे टिपकती है जैसे आसमान के बदलों से बारिश टिपकती है। ये अबू बकर सिद्दीक है जिसको दुनिया इस्लाम कयामत तक मोहब्बत का सलाम पेश करता रहेगा। और रब्बे करीम ने इस दिल अक़दस अबू बकर सिद्दीक के दिल पर भी जो दुआ आई वो यूं कबूल की कि हिजरत की रात चेहरा मुस्तफ़ा को देखते हुए अल्लाह से दिल ही दिल में मांगा। ऊंची दुआ नहीं मांगी कि हुजूर का आराम खराब होगा, दिल में मांगा था कि अल्लाह, ये आपने मेरे लिए खुशकिस्मती बनाई कि मुझे हुजूर का पहरेदार बनाया। अल्लाह, मैं दुआ करता हूं मेरा ये पहरा आखिर दम तक बरकरार रहे। अगर मौत के बाद भी पहरा हुजूर पे हो सके तो मेरा बरकरार रहे। अबू बकर के दिल से उठने वाली इस दुआ को रब ने वो शर्फ कबूलियत बख्शा है कि आज भी रोज़े रसूल में अबू बकर का पहरा बरकरार है। जिस रोजे पे आप और हम हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं, हुजूर इस्लाम की कब्र मुबारक रसूलुल्लाह के सीने के बकदर अबू बकर सिद्दीक का सर मुबारक है और अबू बकर के सीने के बकदर हजरत उमर का सर मुबारक है। ये वो खुशकिस्मत लोग हैं कि आज भी पहरा नबवी में शामिल है। एक हदीस पाक आप और हम सुनते हैं कि जिस बंदे की जहां कब्र बनती है वहां से उसकी मिट्टी उठाई जाती है, बल्कि हम कुरान की आयत पढ़ते हैं वो मिट्टी डालने के लिए। ये सूरत ताहा आयत नंबर 55, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये तीन जब हम मुठियां डाल रहे होते, 3 मरतबा पढ़ रहे होते, इसका तर्जमा है मिन्हा खलकनाकुम, अल्लाह ने इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया, व फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में तुम्हें लौटाएगा, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से कल क़यामत में तुम उठोगे। तो हम यकीन से कह सकते हैं कि जिस मिट्टी मुबारक से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसकी पड़ोसन मिट्टी से हजरत अबू बकर की भी हुई, हजरत उमर की भी हुई, ये वहीं लौटाए गए। और कल क़यामत के दिन होगा जिस रोजे से रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ लाएंगे, इसी रोजे से अबू बकर उमर बाहर तशरीफ लाएंगे। जो दुआ गार में मांगी रब ने मज़ार ता क़यामत कबूल की है। अल्लाह ताला हजरत अबू बकर की कब्र पे
करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अबू बकर के किरदार पे आपको, मुझे, पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर इमाम का दौरान नमाज वज़ू टूट जाए तो नमाज किस तरह मुकम्मल करेगा, मसलन फ़राइज़, ईदैन और जनाजा? देखें, नमाज जनाजे का मसला तो और है क्योंकि वो दुआ है। ईदैन और फ़राइज़ की बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। अगर इमाम का वज़ू टूटा है तो फ़ौरन उस आदमी को चाहिए वो पीछे से हाथ पकड़े एक बाशरा मुक्तदी का, उसे आगे कर दे, वो नमाज मुकम्मल करा देगा। इसलिए कहते हैं इमाम के साथ साथ वो लोग ठहरें जो इमाम का खलीफा बन सकें। खलीफा किसे कहते हैं कि अगर इमाम को वज़ू टूटा है, नक्सीर आ गई है, अब नक्सीर तो आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं है, दौरान नमाज एक आदमी को नक्सीर आ जाए, कोई खून का फोड़ा फंसी हो, वो पीप निकल आए, वज़ू तो टूट गया। तो जब वज़ू टूट गया है तो इस दौरान वो क्या करे? आमतौर पर तो नमाज तोड़ दी जाती है, अगर पीछे कोई आदमी ठहरा है तो उसको आगे कर लेना चाहिए। ये शरीयत से साबित है। जिस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को खंजर लगा था, उस जालिम क्या नाम है उसका, अबू लोलो फिरोज मजूसी का, जिसने खंजर मारा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की खून का फव्वारा बाहर निकला, तो पीछे से हाथ पकड़ा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का, और हजरत उमर ने उन्हें आगे कर दिया और उन्होंने नमाज को मुकम्मल फरमाया। तो बेहतर तो यही है कि पीछे से उसे पकड़ के आगे कर दिया जाए, तो बहुत ही बेहतर है, ऐसी ही तरतीब चलेगी। वितर की नमाजें रफुल यदैन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन तशहुद में याद नहीं रहा कि मैंने उस वक्त हाथ उठाया था या नहीं, दुआए कुनूत में अब सजदा साहब करूं या क्या करूं? देखें, एक है दुआए कुनूत पढ़ना, ये वाजिब है, एक है हाथ उठाकर शुरू करना। ये जो हाथ उठाना है ये सुन्नत है। जो हम दुआए कुनूत में हाथ उठाते हैं ना वितर में, ये हाथ उठाना सुन्नत है, दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है। दो बातें हैं, आप हाथ उठाना भी भूल गए और दुआए कुनूत पढ़ना भी, तो सुन्नत का सवाब खत्म हो जाएगा पर आपके वितर हो जाएंगे, दोबारा वितर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। मुफ्ती साहब, जिना कर्ज है? देखें, ये समझाने के लिए कहा जाता है कि जो जिना जो है ये कर्ज है, आप करेंगे तो फिर आपके ऊपर भी ये काम किया जाएगा, पर यह जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि फर्ज के दर्जे में हो, एक की सजा अल्लाह दूसरे को नहीं देता। ये सिर्फ समझाने के लिए कहते हैं कि अगर तुमने किया तो तुम्हारी इस नहुसत का असर फिर तुम्हारी औलाद पे आएगा, फिर वो भी करेंगे। ये नहुसत का असर है, तो अल्लाह इससे महफूज रखे आपको और मुझे, हर गुनाह से अल्लाह ताला हम सबको माफ़ी अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।